کورونا وائرس کا آلاؤ کہیں بجھ چکا ہے تو کہیں اس سے اب بھی شعلے برآمد ہو رہے ہیں۔ جہاں کورونا وائرس کی وبا قابو میں آ چکی ہے، وہیں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کہیں ایک اور چنگاری پھر سے نہ آگ لگا دے ہر طرف۔ یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر 6 ماہ تک سکول بند رہنے کے بعد سکول دوبارہ کھل چکے ہیں، اور ایران میں بھی نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان میں 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کی بات چیت چل رہی ہے، جس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ آج ہوگا، کیونکہ اس کمیٹی کا اجلاس اب جاری ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے اور ہمارے ساتھ ایک بڑی خاص شخصیت موجود ہے، اور اس خاص شخصیت کا تعارف میں آپ سے کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں، سابق معاون خصوصی برائے صحت رہے ہیں، اور عالمی ادارہ صحت کی ملازمت چھوڑ کر وہ پاکستان آئے تھے۔ صحت کے شعبے میں گرا قدر ان کی خدمات ہیں، اور استعفیٰ دینے کے بعد خاص بات یہ ہے، خاص بات جو اب میں کرنے جا رہا ہوں وہ ذرا سن لیجیے گا۔ مجھے تو پتہ ہے، عوام کو بتائیں۔ عوام کو بتا دیتا ہوں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان کا استعفیٰ دینے کے بعد پہلی مرتبہ وہ ٹیلی ویژن سکرین پر ہمارے پروگرام پر اپیئر ہو رہے ہیں، اور اب یہ اپیئر ہوتے رہیں گے۔ جی، یہ بات ہے جو غور طلب ہے، ہوتے رہیں گے۔ ہیلتھ کے مختلف معاملات، پاکستان کو ایک صحت مند پاکستان کیسے بنانا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ صحت کے شعبے میں جو کہ نئی جو ریسرچز آ رہی ہیں ان حوالے سے بات ہوگی، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات ہوگی، اور یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں گے جناب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ صحیح، ہم نے آپ کے بارے میں بتا دیا کہ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا میرا تعارف کروایا اور بڑا خوش آمدید کیا مجھے، میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ ہمارے ٹیم ممبر اگر ایک آ رہا ہو تو خوش آمدید کرنا فرض بنتا ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر خاص طور پر جو ایجنڈا ہے وہ ہے کہ ایک صحت مند پاکستان میں، جی یہ اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ ایجنڈا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ جی، ہم ٹی وی اور ہم نیوز کے تعاون سے ہم آج سے بسم اللہ کر رہے ہیں، صحت مند پاکستان کے نام سے ایک سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہم صحت عامہ کے متعلق مختلف جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ ان کا جواب دیا کریں گے، ان کے اوپر تبصرے کیا کریں گے، ماہرین سے بھی بات کیا کریں گے، جو ہیلتھ انوویشنز ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی بات کیا کریں گے، اور آپ کو کچھ ٹپس بھی دیا کریں گے۔ بالکل، تاکہ آپ ہم پرابلمز بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے تاکہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے لیے بھی آسان ہو جائے کہ وہ کیا حل نکالیں۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اب جو آج کا جو موضوع ہے، جو مدعا ہے، وہ ہے ہیلتھ ہیزرڈز۔ اگر اسکول کھل جاتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکول اب 15 ستمبر سے اگر کھولنے کا آغاز کیا جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولز کھول دیے جانے چاہیے یا نہیں کھول دیے جانے چاہیے؟ تو آپ اگر ہیلتھ کے حوالے سے، اسکولز کے بچوں کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں کال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظفر مرزا صاحب سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، وہ آپ کے جواب دینے کے لیے بھی عوام کے سامنے حاضر ہیں، جیسا کہ ہمیشہ وہ کہتے تھے۔ بالکل۔ تو سر، اب آپ کا اوپینین کیا ہے کہ یہ جو اسکولز کھولنے کا معاملہ ہے یہ کس طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے؟ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں فرمایا، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے اور مشکل مرحلہ ہے پاکستان کے لیے اور کسی بھی ملک کے لیے۔ پاکستان میں خاص طور پہ اس لیے کہ 22 کروڑ کی عوام ہیں ہم، اور اس میں سے 5 کروڑ لوگ، بچے، نوعمر لوگ، لڑکے لڑکیاں، ایجوکیشنل سسٹمز میں تقریباً 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اسکول جاتے ہیں یا کالجوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 1/4 سے ذرا کم آبادی ہے پاکستان کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ تقریباً 6-7 ہفتے سے اس کے اوپر گائیڈ لائنز پاکستان میں بن رہی تھیں، وزارت صحت کی مدد سے اور دیگر تعلیمی ماہرین کی مدد سے اور صحت عامہ کے ماہرین کی مدد سے۔ دوسرے ممالک کے جو تجربات تھے ان کو بھی دیکھا گیا۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا، باقی ممالک نے بھی مرحلہ وار اپنے تعلیمی اداروں کو کھولا ہے۔ پاکستان میں بھی اس وقت سوچ یہی ہے، گو کہ حتمی فیصلہ تو آج شفقت محمود صاحب کے جو میٹنگ ہے صوبائی وزرائے تعلیم کے ساتھ وہ ہوگی، لیکن 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں وزیر صحت بھی تھے۔ تو سوچ غالباً یہی ہے اس وقت کہ ہم اسے مرحلہ وار کھولیں، پہلے بڑے بچوں کو بلائیں اسکولوں میں، SOPs کے اوپر پورا عمل کریں اور کروائیں، اساتذہ بھی کریں۔ اور دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے ماسک پہنیں، بچے کیسے ماسک پہنیں گے اگر ان کے ماں باپ نہیں پہنیں گے؟ بالکل۔ اگر ان کی مائیں ان کو یہ نہیں بتائیں گی کہ ماسک پہننا آپ کے لیے اسکول جاتے وقت کیوں ضروری ہے، اور پھر ماسک کس طرح کا پہننا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ برابر والے بچے سے ماسک ٹریڈ نہیں کر لینا ہے، تو ہمارا ماسک زیادہ اچھا لگ رہا ہے، مجھے دے دو، میرا والا لے لو۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں
کہ دیکھیں ہماری نصف آبادی خواتین کے اوپر، بالکل ہمارا کلچر میں دوپٹہ ہے لینا، ٹھیک ہے، اس دوپٹے کو بھی ماسک کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ خواتین کی بات ہوئی تو ہماری جو پہلی کالر ہیں نوشین صاحبہ، وہ ہم اپنے پروگرام میں ہم انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم نوشین صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جی نوشین صاحبہ بتائیے کیا سوال کریں گی؟ میں سوال کرنا چاہ رہی تھی، جو پلے گروپ کے یا نرسری کلاس کے چھوٹے بچے ہوں گے وہ اپنے آپ کو کس طرح کور کریں گے، کس طرح یعنی ان کی سیفٹی ہوگی؟ یعنی یہ ماسک وغیرہ بچے، اتنے چھوٹے بچے تو ماسک نہیں کر سکتے ہیں نا، نہیں پہن سکتے۔ بالکل، اس پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ چھوٹے بچے، بہت چھوٹے بچے کیسے آپ سمجھائیں گے کہ بیٹا تم نے دوسرے کے ساتھ قریب نہیں بیٹھنا، لنچ کی ٹریڈ، ماسک کی ٹریڈ۔ اچھا ایک چیز یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کو اس وقت اسکول بھیجنا چاہتی ہیں اگر 15 ستمبر سے کھل گئے تو؟ نوشین میری لائن ڈراپ ہو گئی ہے ان کی۔ اچھا جی چھوٹے بچے، اسی لیے چھوٹے بچوں سے شروع نہیں کیا جا رہا، بڑے بچوں سے شروع کیا جا رہا ہے، ان کا تجربہ سامنے رکھیں گے، اور پھر کچھ جس طرح کہ فیصل سلطان صاحب نے فرمایا اپنی پریس کانفرنس میں، اور یہ شروع سے تھنکنگ بھی تھی کہ جب ہم اسکول کھولیں گے تو ٹیسٹنگ بھی کریں گے، کچھ یعنی اسپونٹینیس ٹیسٹنگ کریں گے مختلف جگہوں کے اوپر، اس میں بھی دیکھیں گے کہ امیونٹی کی کیا صورتحال ہے، اینٹی باڈیز کتنے بچوں کے اندر ہیں، کتنے بچوں کے اندر نہیں ہیں، اور اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کچھ ہفتوں اف ناٹ منتھس، کچھ ہفتوں کے وقفے سے پھر چھوٹے بچوں کے لیے جب کھولیں گے تو اس وقت تک میرا خیال ہے ہمارے ذہن میں زیادہ وضاحت ہوگی کہ چھوٹے بچوں کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے۔ ابھی تو یہ بھی کنفیوژن ہے، لیکن جہاں تک ماسک کا تعلق ہے، ماسک تو ان کو بھی پہننا پڑے گا۔ اچھا پیرنٹس اس چیز سے بھی گھبرا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جرمنی میں مثال کے طور پہ میری کل کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا وہاں سیکنڈ ویو چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان میں فرسٹ ویو لیٹ آئی تھی تو سیکنڈ ویو بھی ذرا لیٹ آ سکتی ہے، تو اب یہ کیا ہے کہ کئی اسکولوں سے تو نہیں اس کا آغاز ہو جائے گا؟ جی شفا، نہ صرف یہ کہ سیکنڈ ویو کا خطرہ ہے پاکستان میں، دوسرے ممالک کے اگر تجربات کو سامنے رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے چند دنوں سے پاکستان میں گو کے بہت کم تعداد میں اضافہ ہے، لیکن مریض پازیٹیو کیسز جو ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا اضافہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی سمجھنا چاہیے اس کو۔ ہم 200-250 سے 500 تک پھر پہنچ گئے ہیں۔ جی تو یہ بہت انتہائی ایک نازک مرحلہ ہے پاکستان میں، حکومت کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم نے ذمہ دارانہ طریقے سے نبھا لیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا جو مرحلہ ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے اسے عبور کر لیں، اور مجھے امید ویسے یہ ہے کہ ابھی تک ہماری قوم نے، ہماری حکومتوں نے، لوگوں نے مل ملا کے جس طریقے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، آپ مجھے کہیں گے کہ جی لوگ نئی ایس او پیز پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جتنے لوگوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے جو فرق پڑا ہے اس کے نتائج ہیں آج پاکستان میں۔ اگر تھوڑا سا اور کر لیں تو پھر اگر تھوڑا سا اور کر لیں، اور اس موقع پہ میں خاص طور پہ پاکستان میں ماؤں کو اور ہماری جو یعنی بزرگ خواتین ہیں گھروں کے اندر، ان کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچے اسکولوں کے لیے جائیں تو ان کو بتائیں بھی، ان کو تاکید بھی کریں، ان کا ماسک بھی چیک کریں، اور ان کو تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے۔ فہد ہیں ہمارے ساتھ راول پنڈی سے۔ السلام علیکم فہد۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی فہد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال سبجیکٹ کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ سبجیکٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ کم کر دیں گے، لیکن جو اس کے بعد ہمارے اوپر جو برڈن ہوگا تو وہ ہم لوگ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ آپ کون سی جماعت میں ہیں؟ کس طرح کم کریں گے یہ ہمیں بتا دیا جائے۔ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں فہد؟ جی میں 7 سے۔ ٹھیک ہے، آپ اسکول جانا چاہتے ہیں 15 ستمبر سے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا فہد آپ کا ٹی وی ذرا ڈسٹورشن کریٹ کر رہا ہے، ناظرین جتنے لوگ بھی کال کریں، جو بھی ٹی وی چل رہا ہوگا نا جس کالر کا، تو اس کو ہم جو ہے وہ کال نہیں لیں گے، یہ بتا دیں ورنہ ڈسٹربنس رہتی ہے۔ چودھری شریف صاحب بھی ہیں، ایک اور کالر ہے، دونوں کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم شریف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ جی جناب بتائیے کیا سوال کریں گے؟ اچھا سر سوال میرا تھا، پہلے تو میں ان کو مبارکباد دے دوں کہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے نا بہت اچھی رہی، یہ بہت نفیس انسان ہے اور بڑے پڑھے لکھے قابل انسان ہے۔ بالکل بالکل۔ ہمیشہ دنیا میں جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہی اچھے معاملات چلاتے ہیں دنیا میں، تو اللہ نے ان کے ساتھ مدد کی، ایسے عمران خان صاحب بھی ہیں، ایسے ہمارے دوسرے لوگ بھی ہیں۔ میں صرف ان سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو کراچی میں ہے، میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں سر، کراچی میں جو یہ ہوا ہے نا معاملات، اس میں جو بہتری آئی ہے، دیکھیں ہم گندا پانی پی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے معاملات ہیں یہاں پہ،
आप यकीन करें ये कोरोना वायरस हम पे असर ही नहीं करता है, ये अल्लाह की मदद हो गई हमारे साथ। बस मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इनको। लेकिन असर करता है भाई, देखिए पहले आपने उनको मुबारकबाद दी, फिर आपने कहा ये असर ही नहीं करता। हम पी रहे हैं, वायरस और तमाम बीमारियां हमारे साथ हैं, तो पोलियो के वो लगाते नहीं, हम लोग केयर करते नहीं है, तो ये अल्लाह ने मदद की है हमारे साथ, अल्लाह अभी खुश है हमसे। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम एहतियात छोड़ दें। एहतियात जरूरी है, एहतियात जरूरी है। अच्छा ये बताएं कि स्कूलों के हवाले से क्या कहेंगे आप अपने बच्चों को स्कूल भिजवाना चाहेंगे? सर मैं तो इस गवर्नमेंट पे ना 100% बिलीव करता हूँ, ये जो भी इकदाम करेगी बेहतर करेगी। हमारी जो 15 सितंबर से स्कूल खुल गए तो आप अपने बच्चों को भेजेंगे? मैं इमरान खान कहेगा मुझे, मैं सर कुएं में कूदवा दूंगा। ऐसा भी ना करें भाई, ये कुएं में भी ना कूदें। इमरान खान जैसा बंदा जो ना, ये अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड है, और ये जो बैठे मिनिस्टर ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे लिए भी दुआ करें और कौम के लिए भी और सबके लिए दुआ करें, कामयाब करें। हम तो ईमानदारी के साथ हैं सर, दुनिया में ईमानदार लोगों ने काम किए, बेईमानों ने और ये लूट कसूट वालों ने, ये विलायती अंडे ने काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीफ साहब। देखें ऐसे चौधरी शरीफ साहब ने ये भी बिल्कुल जी, हर रंग में हम अपने सवालात लेंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू फहद। फहद ने जो कहा उनका कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि कोर्स बहुत ज्यादा है, हम कैसे तैयारी करें? देखें चॉइस हमारे लिए क्या है, चॉइस ये है कि या तो हम स्कूल बंद रखें और ये बोझ बढ़ता चला जाए, और हम आने वाले दिनों में अपनी वर्क फोर्स जो है उसको, उसके मसाइल का भी हमें सामना करना पड़े, क्योंकि उनकी तालीम का बहुत देखिए वैसे तो ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी 1 साल स्कूल बंद था, सबको मुफ्त पास कर दिया था, मेरी अम्मी भी उसमें पास हो गई थी। तो फिर वो बताती हैं, पढ़ा भी रही हैं, वो पढ़ा भी नहीं, वो 1 साल था ना, वो तो खैर उस दौर के जो डॉक्टर होंगे वो आज इलाज भी कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे तो आपने टेंशन में डाल दिया। तो दूसरी चॉइस ये है कि हम इसको एक सोचे समझे तरीके के साथ एविडेंस बेस को सामने रखते हुए बतदरीज इसको खोलें, देखें, उसका मुशाहिदा करें और फिर अगला स्टेप लें। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़हद के लिए भी ये ज़रूरी है, और फ़हद जैसे बहुत सारे दूसरे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो बतदरीज इसको स्टेप वाइज इसको खोलना शुरू करे, और जहाँ ख़तरा महसूस हो हम बंद तो कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह मैं लॉकडाउन के बारे में कहा करता था कि जब लोग कहते थे जी कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम ये कहते थे कि हम इसको ग्रेजुअली ओपन करें, जहाँ ख़तरा लगेगा गवर्नमेंट के पास हमेशा चॉइस होती है कि वो बंद। अच्छा, अब एक और चीज़ ये भी बताइएगा, फ़हद के ही सवाल से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या इस बात की अहमियत होती है कि आपने 6 महीने अपने जो है वो उसमें तालीम हासिल नहीं की, या 1 साल आपका ज़ाया हो गया? हमारे यहाँ पर बड़ा इसको वो कहा जाता है कि वो 1 साल ज़ाया हो गया, ये उधर तो वो गैप ईयर की बातें कर रहे हैं। प्रोफेशनली इस बात की ये इन द लॉन्गर रन इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जिस तरह आप फरमा रही हैं वेस्ट में तो बच्चे जब हाई स्कूल अपना पास कर लेते हैं, गैप ईयर आ जाता है, गैप ईयर लेते हैं, बल्कि गैप ईयर्स कई दफ़ा लेते हैं। जी हाँ, मेरी अपनी बेटी ने गैप ईयर लिया था, और इन द लॉन्ग हमें वो भूल भी गया हुआ है कि उसका 1 साल जो था उससे क्या फ़र्क पड़ा। बल्कि मैं ये समझता हूँ अगर उस साल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और अभी भी जो इनके पास टाइम अवेलेबल है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के पास, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया, कुछ स्किल्स डेवलप की जाएँ, कोई दीगर ऐसी चीज़ें की जाएँ कि जो लॉन्गर रन में आपको फ़ायदा देंगी, तो इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को हम एक सोल्यूशन में टर्न अराउंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं शरीफ साहब की शरीफ साहब के। शरीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही मतलब काइंड वर्ड्स आपने यूज़ किए। तो बात ये है जी कि ये जो हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कोविड-19 की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से जो लोगों की बिलउमूम सेहत के तरफ जो तवज्जो मबज़ूल हुई है, हम उसी के ऊपर तामीर करें, बिल्ड करें, और दीगर जो मसाइल हैं हेल्थ के, उनको हम ग्रेजुअली इस सेगमेंट के अंदर डिस्कस किया करेंगे। उसमें पानी से पैदा होने वाले अमराज भी शामिल हैं। पता नहीं क्या पानी पी रहे हैं, हम पर कोई और असर नहीं होगा, ये गलत फहमी है। हाँ, ये ज़रा थोड़ा सा वो एग्जेजरेट कर, वो डाई हार्ड है, वो तो पता लग गया हमें उनके क्वेश्चन से, तो छलांगे लगाने के लिए तैयार है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारे यहाँ जो बीमारियों का तनासुब है दूसरे ममालिक की निस्बत, और जिस तेज़ी से वो फैल रही हैं, और मतलब सबसे जो अहम बात है कि वो रोकी जा सकती हैं, वो प्रिवेंटेबल है। मेरा सबसे ज़्यादा जो पैशन है ना जी पाकिस्तान में वो लोगों के लिए, वो ये है कि जो चीज़ प्रिवेंटेबल है उसको प्रिवेंट होना चाहिए, और अगर वो प्रिवेंट नहीं हो रही फिर कहीं ना कहीं फेलियर है, कोई ना कोई ज़िम्मेदार है उसका, चाहे वो लोग हम खुद हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे महकमे हैं। और हमारे इस सेगमेंट का मकसद ये होगा कि हम लोगों की एक तरफ आगाही भी बढ़ाएं इसके लिए, और सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं, मुख्तलिफ अमराज, हेपेटाइटिस है, टीबी है, हर चीज़ है, और दूसरी तरफ
اس حوالے سے جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان کے اوپر بھی تبصرے کرے. ہم ماہرین کو بھی اس میں بلائیں گے, ان سے بات بھی کریں گے, اپنی تجاویز بھی ان کے سامنے رکھیں گے. اس سے بہتر شخصیت کون ہو سکتی ہے آپ سے بہتر کہ جب آپ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر تبصرہ کر رہے ہوں گے. کہ پاکستان میں اب ایک ہیلتھ ریولوشن کا وقت آ گیا اور ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. مطلب کہ یہ ہیلتھ ایمرجنسی جو کووڈ کے دوران لگی تھی اس کو اب آگے بھی جاری رہنا چاہیے. ایمرجنسی کو تو جاری نہیں رہنا چاہیے, لیکن ایمرجنسی کو قابو کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے ہمیں اپنا ایک ایفرٹ ہوئی ہے, اس سے میں آپ کی ذرا تعارف کرواؤں. جی. اور ہوا یہ ہے کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس کی شدت میں کمی کے بعد پوری دنیا میں تعلیمی ادارے تو دوبارہ کھل رہے ہیں. وبا مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی, اس لیے والدین پریشان ہیں کہ اب بچے جب اسکول جائیں گے تو ایک دوسرے سے اشیاء کا تبادلہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی پینسل, ربر, اریزرز وغیرہ ساتھ کھیلتے ہیں, تو بچے کس طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں. اب کراچی کی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں ماہین دہانی, انہوں نے بچوں کو اس حوالے سے آگاہی اور احتیاط کی ترغیب دینے کے لیے ایک بڑی دلچسپ کتاب لکھی ہے, اور وہ کتاب ہے مومو ڈسکورز کرونا وائرس. اس میں بچوں کو بڑے اچھے انداز میں کرونا وائرس سے متعلق بتایا گیا ہے. ماہین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں اس کتاب کے بارے میں. السلام علیکم ماہین. السلام علیکم. ماہین, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے مومو ڈسکورز کرونا وائرس, اس کتاب میں کیا ہے اور بچے اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل شفق اویس, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا اور مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اس امپورٹنٹ ٹاپک چلڈرنس مینٹل ہیلتھ پر اویئرنیس اسپریڈ کر سکوں. تو یہ مومو ڈسکورز کرونا وائرس جو میں نے بک لکھی ہے, اٹ بیسکلی بچوں, والدین کو اور ٹیچرس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے کہ وہ چلڈرنس مینٹل ہیلتھ اور والدین کی مینٹل ہیلتھ پر اویئرنیس بڑھائیں, ان کو ایک پلیٹ فارم دیں کہ وہ اس پہ گفتگو شروع کریں اور بچوں کے جو کویشچنز ارائز ہوتے ہیں ان کو آنسر کریں. میں آپ کو آفیشیل سیاسی اسٹیٹسٹکس دیتی ہوں کہ پاکستان میں 5 کروڑ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کی ذہنی بیماری ہے, اور حیرانی کی یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں سائیکائٹرسٹ صرف 500 ہیں. اور ورلڈ اکنامک فورم نے کہا ہے کہ 99% آف دا چلڈرن پوری دنیا میں کووڈ-19 کے کرائسس میں ان کو اپنی لمیٹیشن سے موومنٹ تھی, اور ان کو بہت ڈیفیکلٹ ایموشنز فیل ہوئے آف اسٹریس, لونلینس اینڈ ہاؤ ٹو مینیج دیئر اسٹریس. سو یہ بک بیسکلی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے فار کڈس, فار چلڈرن, بچوں کے لیے, تاکہ وہ اس ایموشنز کو کس طرح مینیج کریں, کس طرح اس کرائسس کو ٹیکل کریں, اور یہ سب سیکھیں. تو اس میں جو کیریکٹر ہے مومو کا, وہ آپ نے خود کریٹ کیا ہے یا وہ آپ ہیں؟ مومو ایکچولی میرا خود کا بلا ہے, ہمارے پاس 11 سال سے ہے مومو, اور اصل میں تو اتنی بات ہم سے کرتا نہیں ہے, لیکن اس بک کے تھرو مومو بچوں کو سکھاتا ہے کہ وہ خود کو کیسے پروٹیکٹ کریں, اپنے فیملیز کو, اپنے فرینڈس کو کس طرح سے ڈیل کریں, اور کیا ایکٹیویٹیز کے تھرو وہ SOPs فالو کر سکتے ہیں ایک فن, کلرفل اور انگیجنگ وے میں. ویری انٹرسٹنگ. سر کیسا آپ کو لگا یہ انیشیٹو؟ بہت زبردست. میں ایک تو ماہین آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کے مومو کو بھی مبارکباد دیں. یہ بڑا انوویٹو کام ہے اور ہم اس میں انوویشنز بھی لایا کریں گے ہیلتھ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو کتاب ہے, اگر اس کو حاصل کرنا ہو تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ای ورژن اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ, یا اس کا ہارڈ ویئر ورژن صرف اویلیبل ہے؟ جی. سو یہ کتاب لبرٹی بکس میں دستیاب ہے پاکستان میں. اس کا بہت جلد اردو ورژن بھی کریٹ ہو رہا ہے, اور کچھ بچوں کے لیے, ہماری پاپولیشن کے لیے جن کے پاس پڑھنے لکھنے کا ایکسیس نہیں ہے, فار ایون دا ہینڈی کیپ, میں نے آڈیو ویژول بک کریٹ کی ہے کہ آپ سن بھی سکتے ہیں اس بک کو, اینڈ انٹرنیشنلی اٹس اویلیبل آن امیزون. اور جب آپ یہ کتاب سوچ رہی تھی تو کتنے سال کے بچے آپ کے ذہن میں تھے کہ جن کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ سو اپ ٹو 6 سال کا میں نے سوچا تھا, بٹ یہ بہت افیکٹو ہے فار اینی ایج, فار ایڈلٹس, پیرنٹس, استاد, سب کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے سیکھنے کے لیے اور انگیج کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ. زبردست. مومو زندہ باد. مومو زندہ باد. جی بالکل, یہ مومو کے لیے بھی مبارکباد ہے.
اچھا اجلاس کا بھی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ آ گیا ظفر صاحب کہ 15 ستمبر سے یونیورسٹیز پہلے کھولی جائیں گی. جی 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور یونیورسٹیز یہ ذرائع کے مطابق فیصلہ آیا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں بہت خوش ہوں جی اس فیصلے سے، اور یہ بڑا مناسب فیصلہ ہے، اور یہ رسک ایورس اپروچ ہے کہ ہم شروع میں اتنا رسک نہ لے لیں کہ بعد میں ہمارے سنبھالا نہیں. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب یونیورسٹیز کھلتی ہیں تو ان کے ساتھ ہاسٹلز بھی ہوتے ہیں، اور بہت لوگ دوسرے شہروں سے آ کے واپس ہاسٹلوں میں اب رہیں گے. تو ہاسٹلوں کی جو لائف ہے اس میں بھی بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، بڑا ہلا گلا ہوتا ہے، آپ کو اس کے بغیر مکمل بھی نہیں ہوتی وہ. لیکن صرف یونیورسٹیز کیمپسز کے اندر نہیں بلکہ ہاسٹلز کے اندر بھی ہمیں ایس او پیز کا یاد رکھنا پڑے گا، ماسک پہننا پڑے گا، میس ہوتے ہیں، کیفیٹیریاز ہوں گے. تو یہ بہت اہم بات ہے جی اس سلسلے میں. اچھا اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ ہم اگر اپنے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایزیلی امپلیمنٹیبل ہوگا یا مشکل ہوگا اس کو نہیں، دیکھیں یہی تو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس قدر افادیت کے ساتھ ان ایس او پیز پہ عمل کرواتے ہیں بطور انتظامیہ، بطور اساتذہ. آپ کلاس میں جب آئیں گے بطور استاد تو آپ سب سے پہلے اسی کے اوپر بات کریں گے، اپنا مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے، لوگوں کو کہیں گے آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، آپ صحیح ڈسٹینس پہ نہیں بیٹھے ہوئے وغیرہ. تو جب تک تمام فریقین اس میں اپنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے یہ عمل نہیں ہو سکتا. بالکل والدین کی بھی ذمہ داری بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب آپ کا بھی، اور ماہین آپ کا بھی بہت شکریہ، اور غائبانہ طور پر آپ کی جو مومو ہیں ان کا بھی بہت شکریہ.